الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام یقول فرماتے ہیں، انا بے شک الحلال حلال بین واضح ہے، اور انا بے شک الحرام حرام بین واضح ہے، اور بینہما حلال اور حرام کے درمیان امور کچھ چیزیں ہیں، مشتبہات جو شبہ والی چیزیں ہیں، لا نہیں ہے، یعلمہن ان کو جانتا، کثیر بہت زیادہ، من سے الناسی لوگ، پس من جو شخص اتقا بچ گیا، شبہاتی شبہ کی چیزوں سے، استبرأ اس نے بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو، وعرضہ اور اپنی آبرو کو، اور من جو شخص واقع ہوا، فی میں الشبہاتی شبہات کے اندر، وہ واقع ہو گیا، فی میں الحرامی حرام کے اندر، کا جیسا کہ الرائی ایک چرواہا، یرعا جو چراتا ہے، حولا ارد گرد، حما چراگاہ کے، یوشکو قریب ہے، ان یہ کہ یقع پڑ جائے، فیہی اس میں، الا خبردار، اور انا بے شک لکلی ملکن ہر بادشاہ کے لیے، حما محفوظ چراگاہ ہے، الا خبردار، اور انا بے شک حم اللہ کی چراگاہ، محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا خبردار، اور انا بے شک فی میں الجسدی جسم کے اندر، مضغۃ ایک لوتھڑا ہے، اذا جب صلحت وہ درست ہوتا ہے، صلح درست ہو جاتا ہے، الجسد جسم، کلہ سارے کا سارا، اور اذا جب فسدت فاسد ہوتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، الجسد جسم، کلہ سارے کا سارا، الا خبردار، اور ہیا وہ لوتھڑا، القلب دل ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بے شک آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الحلال بین بے شک حلال واضح ہے، و ان الحرام بین اور بے شک حرام بھی واضح ہے، و بینہما امور مشتبہات اور حلال اور حرام کے درمیان ایسی چیزیں ہیں جو شبہ کی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا، کالرائی یرعی حول الحما جیسا کہ ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے گرد چرا رہا ہو، یوشکو ان یقع فیہ بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے، الا و ان لکل ملک حما خبردار ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، الا و ان حم اللہ محارمہ خبردار اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا و ان فی الجسد مضغہ خبردار سن لو بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا، الا وَهِيَ الْقَلْبُ جان لو کہ وہ دل ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ کا موضوع حلال چیزوں کو اختیار کرنا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حلال اور حرام کو اسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو عام انسان کو شبہ میں ڈال رہی ہے تو اس چیز سے بچنا اور اسے چھوڑ دینا ہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چرواہے، ریوڑ اور چراگاہ کی مثال دینے کا مقصد بندہ مومن کو بات اچھی طرح سمجھا دینا ہے۔
اب ہم حلال اور حرام کو سمجھتے ہیں۔ حلال سے مراد نیک کام، اچھی گفتگو، حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال وغیرہ ہیں، اور حرام سے مراد جیسا کفر، شرک، مردار، جھوٹ، سود کھانا، غیبت، چغل خوری، شراب نوشی، کسی کا مال چھین لینا، کسی کے حق پر قبضہ کر لینا وغیرہ، تو ان میں سے حلال چیزوں اختیار کرنا اور حرام سے بچنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالح، اے پیغمبرو تم اور تمہاری امتیں نفیس پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال روزی کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب انسان کی غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق اسے خود بخود ہونے لگتی ہے، اور جب غذا ہی حرام ہو اور نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس راہ میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں اور آدمی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو اسے دعاؤں کی قبولیت بھی آس و توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ نیز ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور اس کے بال خاک آلودہ ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف ہلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت سے مسکنت عیاں ہے، قابل رحم شخص لگتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ قبولیت کے ظاہری اسباب بھی موجود ہیں، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس سب کچھ کے باوجود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام، کپڑے اس کے حرام، اور جسم اس کا حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا۔ اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو؟ اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی حرمت یا حلت، یعنی ان کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں دلائل مختلف ہوتے ہیں، اور دلائل کے تعارض کی وجہ سے کوئی واضح حکم معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اشتباہ رہتا ہے کہ آیا یہ چیز حرام ہے یا حلال۔ اور ایسی کتنی ہی چیزیں جن کے حلال ہونے کی دلیلیں بھی ہیں اور حرام ہونے کی بھی، تو اس صورت میں کوئی واضح فیصلہ کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ تو عام شخص کے بارے میں شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ ایسی مشتبہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، مشتبہ چیزوں سے بھی احتراز اور اجتناب کرے۔ علماء نے اس کی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس اور دل مطمئن ہو، جبکہ گناہ وہ ہے جو تمہارے جی میں کھٹکے اور تمہارے سینے میں اس کے بارے میں تردد ہو، خواہ لوگ اس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی فتویٰ دیں۔ یہ اشتباہ معاملات میں زیادہ پیش آ سکتا ہے، لہٰذا ایسے معاملے سے بھی انسان بچے جس میں شبہ پایا جاتا ہو، اور جو آدمی شبہات سے بچتا ہے وہ حرام سے بھی محفوظ رہے گا، اور جو شبہات سے نہیں بچے گا وہ ایک نہ ایک دن حرام میں واقع ہو جائے گا۔ اور جہاں کہیں شبہ پیش آئے وہاں انسان کو مستند علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ آیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں، یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں وغیرہ۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام راستے سے گزر رہے تھے، وہاں آپ نے ایک کھجور کا دانہ پڑا دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس کھجور کے بارے میں صدقہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے شبے کی وجہ سے وہ کھجور نہیں کھائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اپنے ماں باپ کو اگرچہ حقیقت میں خود گالی نہیں دیتے مگر ان کو گالی دلوانے کا سبب ضرور بنتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے والدین کو گالی دینا یہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، لہٰذا دوسرے کے والدین کو گالی دینے سے بھی منع کر دیا تاکہ یہ ذریعہ اور سبب نہ بنے آدمی کے اپنے والدین کی بے حرمتی کا۔ اس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح حدیث میں شبہات سے بچنے کا حکم دیا تاکہ حرام میں پڑنے سے آدمی محفوظ رہے۔ حلال و حرام اور شبہ والی چیزوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی جسم کے ایسے عضو کی طرف رہنمائی فرمائی جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور وہ دل ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، جس کے معنی بدلنے کے ہیں۔ لفظ انقلاب بھی اسی سے بنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اے نبی، یہ کفار آپ کے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ انسان کا دل درست ہے، اللہ کی معرفت اور خوف سے بھرا ہوا ہے تو سارا جسم ہی اللہ کے احکام کے مطابق افعال سر انجام دے گا، اور اگر دل درست نہ ہوگا تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ متشابہات سے بچنا ایمان و تقوی کی علامت ہے۔ ان چیزوں کا تعلق دل سے ہے اور ان تک رسائی اسلام کا حق۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن کی سورۃ المومنین کی ابتدائی آیات میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کر کے ان کے اندر موجود صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ان آیات پر پورا عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اخلاق قرآن کریم بتایا، اور اس کے بعد ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ وہ صفات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نمازوں میں خشوع۔ نمبر 2، لغو باتوں سے پرہیز۔ نمبر 3، ادائیگی زکوٰۃ یعنی تزکیہ نفس۔ نمبر 4، عصمت کی حفاظت۔ نمبر 5، امانت کی ادائیگی۔ نمبر 6، ایفائے عہد، اور نمبر 7، نمازوں کی حفاظت۔